سکروز، گلوکوز اور شوگر تینوں ایک ہی چیز ہیں، الگ الگ لٹریچر میں الگ الگ کہا جاتا ہے۔ کیمسٹری میں سکروز کہا جاتا ہے، بایو میں گلوکوز کہا جاتا ہے، عام انگلش میں شوگر کہا جاتا ہے، اور اس کا فارمولا ہے C6H12O6۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو ان ایلیمنٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، سی سے کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، H12 ہے تو H کیا ہے، O6 کیا ہے، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایلیمنٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ فوٹو سینتھیسس، فوٹو کا مطلب ہوتا ہے سورج کی روشنی، سینتھیسس یا سینتھیسائز کا مطلب ہوتا ہے سینتھیسائز بنانا، ٹھیک ہے، تو سورج کی روشنی میں، ٹھیک ہے، جو غذا پودے بناتے ہیں، کلوروفل بھی چاہیے ہوتا ہے، اور ان کو جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ بھی چاہیے ہوتی ہے جس کو CO2 کہتے ہیں، تو یہ 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پودا اپنی غذا خود بناتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے، وہ عمل فوٹو سینتھیسس۔ انہیں آٹوٹرافک پلانٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی غذا خود بناتے ہیں، لیکن کچھ پودے آٹوٹرافک نہیں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں نا وہ کیڑوں کو پکڑ لیتے ہیں، انسیکٹیوورس پلانٹس ہوتے ہیں، وہ اپنی غذا خود نہیں بناتے، وہ دوسروں سے غذا حاصل کرتے ہیں، کیڑوں کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا فوٹو سینتھیسس کا عمل۔ اس کی پوری کیمیکل ایکویشن ہے، وہ آپ کو مس سمجھائیں گی، میں بھی سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ایروبک اور انیروبک کی سمجھائی تھی۔ کارنیورس آپ کو پتہ ہے گوشت خور، کارنیورس، ٹھیک ہے، دوز اینیمل وچ فیڈ اپون آن فلیش، اور فلیش FLESH فلیش کہتے ہیں گوشت کو، کچے گوشت کو۔ میٹ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کٹ کے مارکیٹوں میں جا چکا ہے، ٹھیک ہے، حلال گوشت، اور یہ جو کھاتے ہیں نا جانور وغیرہ فلیش کھاتے ہیں، کچا گوشت FLESH، اور FLASH فلیش تمہیں پتہ ہے موبائل میں بھی ہوتا ہے، یعنی کہ لائٹ ہوتی ہے، فلیش لائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہربیورس کیا ہوتے ہیں، ہرب کا مطلب ہوتا ہے ہرب شربس، جڑی بوٹیاں، مطلب پتے، جو دوز اینیمل وچ فیڈ اپون پلانٹس از کالڈ ہربیورس، پتے کھاتے ہیں جو ٹوٹلی، وہ گوشت کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ہاتھ سے مراد ہے منہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، تو فرگی وارس کیا ہوتے ہیں، فرگی، فروٹ فرگی وارس طوطا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے پیٹ اینیملز بھی ہیں، جنگلی جانور جو فروٹس کھاتے ہیں، جیسے بندر بھی فروٹ کھاتا ہے، بندر بھی بہت طرح کے فروٹ کھاتا ہے، تو فرگی وارس۔ اور اومنی وارس کسے کہتے ہیں، اومنی وارس کا مطلب ہے جو سبھی کھاتے ہیں، یہ سمجھ لو آپ یہ تینوں ہی کھاتے ہیں، وہ ہربی وارس جو ہوتے ہیں نا، اومنی وارس جو ہوتے ہیں نا، وہ ہربی وارس بھی ہوتے ہیں، وہ کارنی وارس بھی ہوتے ہیں، فرگی وارس، کیونکہ ہم سب کھاتے ہیں۔ انسان اور کوے کی مثال دی جاتی ہے اس میں، شاید آپ کی بک میں بھی ایگزامپل کے طور پر، کوا بھی ایک ایسی چیز ہے، وہ ہر چیز کھاتا ہے، کوا ایسا جانور ہے، ٹھیک ہے، ایسا آرگینزم۔ اب بایو کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ آپ کے یہ پیپر میں آئے گا، کلاس اسپائسز کیا ہے، کلاس اسپیسیز نہیں ہے یہ، کلاس اسپائسز، کلاس اسپائسز میں آل ٹائپس کی فشز آ جاتی ہیں۔ آپ فشز کے بارے میں پڑھو گے کہ فشز کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے، نیچے فن ہوتا ہے، فن سے وہ تیرتی ہیں، اور پیچھے کیا چیز ہوتی ہے ان کے گلز، وہ سانس لیتی ہیں بائی مینس آف گلز، گل پھڑوں سے سانس لیتی ہیں، منہ سے نہیں لیتی، کیونکہ وہ الگ ہے، وہ آبی جانور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کلاس اسپائسز میں آپ کیا پڑھو گے، ساری مچھلیوں کے بارے میں، مچھلیوں کی اسپنڈل شیپ ہوتی ہے، اسپنڈل یوں کر کے بنڈل بنا ہوتا ہے، یوں کر کے اگر آپ دیکھو یوں کر کے بنا ہوتا ہے، اور پیچھے سے تکون ہوتا ہے، اسپنڈل شیپ ہوتی ہے، اور باڈی پہ اسکیل ہوتا ہے، اسکیل سے ہٹاتے ہیں ہم، فر نہیں ہوتا، اسکن نہیں ہوتی، اسکیلس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکیلس ہوتے ہیں، اسکیلس کے نیچے اسکن ہوتی ہے، وہ اسکن بھی لوگ کھا جاتے ہیں۔ اب کلاس ایمفیبیا، ایمفیبین ان اینیملس کو کہا جاتا ہے جو ڈیول پرسنالٹی ہوتے ہیں، یا ڈیول لائف کہتے ہیں ان کو، ڈیول کا مطلب دو ہوتا ہے، ڈیول سم، وہ پانی میں بھی رہتے ہیں، وہ خشکی میں بھی رہتے ہیں، واٹر ایز ویل ایز آن لینڈ، جیسے مگرمچھ اپنی شروعاتی زندگی پانی میں گزارتا ہے، پھر اس کے بعد خشکی پہ بھی رہتا ہے، پانی میں بھی جاتے رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح فراک کو بھی آپ لے سکتے ہو، اور بے تحاشا مثالیں، تو وہ ایمفیبینس ہوتے ہیں، ڈیول لائف، ٹھیک ہے، دونوں طرفہ، ایک واٹر میں بھی رہتے ہیں، وہ لینڈ خشکی پر بھی رہتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کلاس ریپٹائل۔ اب دیکھو کلاس کیوں بنا ہوا ہے، کلاس 7 ہوتی ہے، کلاس 8 درجہ بندی کی ہوئی ہے کس کلاس کے ہیں، تاکہ ہم ان کو اچھے سے پڑھ سکیں نا۔ ویسے یہ سارے جانور ہیں، لیکن آبی جانور ہیں، لیکن کچھ چوپائے جانور ہیں، لیکن ہے تو جانور، لیکن جانوروں میں بھی پھر کیڑے ہیں، پرندے ہیں، آبی ہیں، پھر آبی میں بھی سب کیٹیگریز ہیں، تو کلاسز بنا دی تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فشز کے اندر آکٹوپس بھی آتا ہے، آکٹوپس بھی فش مانا جاتا ہے، اسٹار فش بھی فش ہے، تو اس کے اندر ایبڈومین اس کا کہیں اور ہوگا، اسکیلس نہیں ہوں گے، کچھ اور ہوگا، وہ فردر اس کی ڈویژن ہے کلاس اسپائسز کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک مین کیٹیگری دے دی، کلاس اسپائسز ہو گیا، کلاس ایمفیبیا ہو گیا، کلاس ریپٹائلیا۔ ریپٹائلیا میں سارے رینگنے والے آتے ہیں، سانپ لے لو آپ، اور سارے کیڑے لے لو، وہ رینگتے ہیں، رینگنا ریپٹائلیا، رینگنے والے۔ کلاس ایوس کے اندر سارے برڈز آ جاتے ہیں،
کلاس ایٹس کے اندر سارے برڈز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کلاس میمالیہ میں دودھ دینے والے آ جائیں گے۔ اب کلاس میمالیہ میں دودھ دینے والوں میں ایگ لیئنگ میملز بھی ہیں۔ آپ بولو گے سر وہ ایگ دیتے ہیں اور دودھ بھی دیتے ہیں، پرندے ہیں، طوطا ہے، بطخ ہے۔ اب یہ تو انڈے دیتے ہیں، دودھ تو نہیں پلاتے بچے کو، لیکن کچھ ایگ لیئنگ میملز بھی ہوتے ہیں، وہ انڈے دیتے ہیں اور بچے جب اس میں پھوٹ کے نکلتے ہیں ان کو دودھ بھی پلاتا ہے۔ پاؤچ میملز، پاؤچ ہوتا ہے ان کا، یعنی کہ کنگارو، ٹھیک ہے نا، کنگارو تو وہ بھی ایک میمل ہے۔ کنگارو کا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو دودھ پلاتا ہے، میمری گلینڈس ہوتے ہیں نا اس کی اسکن پہ، ٹھیک ہے، اور دودھ ہوتا ہے ایسے جو دودھ جو ہے نا سیکریٹس کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، سیکریٹس مانے چھوڑنا۔ اب پلیسنٹل میمل، پلیسنٹل میمل وہ ہوتے ہیں جو جن کا پلیسنٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پلیسنٹا ہوتا ہے جہاں پر ینگ ونس ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے جہاں ہوتا ہے نا اس کے اندر پلیسنٹا ہوتی ہے، وہ ایک جگہ ہوتی ہے، رحم کہتے ہیں اس کو اردو میں، وہ پلیسنٹل میملس ہوتا ہے۔